شان نبوت کی خصوصیات۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں ان کو دے دیں، اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بن نعمان نے اپنی زمین پیش کی۔ بنو زہرہ مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے یہاں ایک قلعہ، جس کو گڑھی کہنا زیادہ موزوں ہوگا، بنوایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام کو ایک وسیع زمین ہاتھ آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت عبید رضی اللہ عنہ کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دیں۔ مواخات کے رشتے سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے، ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ بن زید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح، حضرت ابو ریحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام، حضرت عتبان رضی اللہ عنہ بن مالک، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر، حضرت سلامہ رضی اللہ عنہ بن رقش، حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر، حضرت منظر بن عمرو، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ غفاری، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن بشر، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارسی، حضرت اوس رضی اللہ عنہ بن ثابت، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بن عتبہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید، حضرت ابی رضی اللہ عنہ بن کعب۔ مواخات کا رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا کہ بے خانمہ مہاجرین کا چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ عظیم الشان اغراض اسلامی کا سامان تھا۔ اسلام تہذیب اخلاق و تکمیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت کے لیے وزراء، ارباب تدبیر، سپہ سالاران لشکر، ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں۔ شرف صحبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا، اور ان میں یہ وصف پیدا ہو چکا تھا کہ ان کی دستگاہ تربیت سے اور ارباب استعداد بھی تربیت پا کر نکلیں۔ اس بنا پر جن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا، ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاد اور شاگرد میں وہ اتحاد مذاق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لیے ضروری ہو۔ تفحص و استقصاء سے معلوم ہوتا ہے جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا، دونوں میں یہ اتحاد مذاق ملحوظ رکھا گیا، اور جب اس بات پر لحاظ کیا جائے کہ اتنی کم مدت میں سینکڑوں اشخاص کی طبیعت اور فطرت اور مذاق کا صحیح اور پورا اندازہ کرنا قریباً ناممکن ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شان نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔ مہمانی اور ہمدردی کا حق۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا
کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ پہلے ہمارے بھائی مہاجروں کو اتنی ہی زمین عنایت فرما لیجئے، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے، لیکن وہاں بھی برکت تھی۔ بیوی نے کہا، صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھے۔ میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہوں۔ اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور گو ان کو خود تنگی ہو، تاہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔